کل دے درس دے اندر قضاء دے متعلق کچھ احادیث مبارکہ پیش کیتیاں سن، اس سلسلے نوں اگے لے کے چلنے ہیں۔ صحیح بخاری مسلم دے اندر حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو یہ فرماندے ہوئے سنیا کہ حاکم غصہ دی حالت دے اندر دو بندیاں دے درمیان فیصلہ نہ کرے۔ غصے دی حالت دے اندر دو بندیاں دا فیصلہ کدی بھی حاکم نہ کرے، بلکہ تسلی دے نال دوواں دی گفتگو سن کے پھر حوصلے دے نال انہاں دا فیصلہ کرے، نہ کہ غصے دی حالت دے اندر فیصلہ کرے، کیونکہ جدو انسان غصے دی حالت دے اندر ہوندے تو میرے نبی دا فرمان ہے کہ اس دے نال شیطان کھیل رہا ہوندے، پھر جو شیطان انہوں چاہتا ہے کروا لینا۔ فلہذا میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ غصے دی حالت دے اندر حاکم فیصلہ نہ کرے۔ صحیح بخاری مسلم دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو جلیل القدر صحابی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حاکم نے فیصلہ کرن دے اندر کوشش کیتی، جج نے فیصلہ کرن دے اندر کوشش کیتی اور ٹھیک فیصلہ کیتا۔ فیصلہ کرن دے اندر کوشش کیتی انہیں آکھیا میں دونوں فریقاں دی سناں گا، انہیں سنی، پھر اس نے اپنے عقل دے مطابق فیصلے کرن دی کوشش کیتی کہ میں ٹھیک فیصلہ کراں، اور میں اللہ انہوں دو ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص نو دو ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا اس نے فیصلے کرن دی کوشش کیتی، ٹھیک فیصلہ کیتا، اللہ انہوں دو ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا جس شخص نے فیصلہ ٹھیک کرن دی کوشش کیتی لیکن اس کے باوجود اس کو کچھ غلطی ہو گئی، اس کے باوجود لیکن انہیں سنیا دونوں دیاں، اپنے دماغ نو حاضر رکھیا، قرآن و حدیث کی طرف بھی غور و فکر کیتا، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اس کو غلطی ہو گئی، فرمایا اللہ انہوں ایک ثواب عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ انہیں قرآن و حدیث کے درمیان غور و فکر کیتا ہے، دونوں فریقین دی سنی ہوئی ہے، سارے معاملات انہیں درست کیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر غلطی ہو گئی ہے تو پھر بھی میرا رب انہوں ایک ثواب عطا فرمائے گا۔ ابو داؤد ابن ماجہ کے اندر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قاضی تین نے، یعنی قاضی دیاں، حاکم دیاں، جج دیاں تین قسمہ ہونی نے، تین گروہ ہونے نے۔ فرمایا ایک جنت دے اندر جائے گا تے دو جہنم دے اندر۔ ججاں دے تین گروپ بنن گے، ایک جنت دے اندر جائے گا، حضور فرماندے نے دو دوزخ دے اندر جان گے۔ فرمایا جڑا قاضی، جڑا جج جنت دے اندر جائے گا وہ اے کہ جس نے حق نو پہچانیا اور حق دے نال فیصلہ کیتا، انہیں اصل مقدمے دی گہرائی تک گیا کہ معاملہ ہویا کس طرح، اس مقدمے دے اندر کون سچا ہے تے کون جھوٹا ہے، انہیں سچ اور جھوٹ دونوں نو تلاش کیتا، پھر جس نو سزا دینی سی انہوں سزا دیتی، اور جڑا بے قصور سی انہوں بے قصور ہی ٹھہرایا۔ فرمایا جس نے حق پہچانیا اور حق دے نال فیصلہ کیتا وہ جنت دے اندر جائے گا، اور فرمایا جس نے حق نو پہچانیا مگر فیصلہ حق دے خلاف کیتا، انہوں پتہ چل گیا ہے کہ سچا ہے ہی ہے لیکن ادھر پیسہ سی، پارٹی تگڑی سی، ادھر نو ہو گیا ہے۔ فرمایا حق پہچانے ہے لیکن حق پہچانن دے باوجود انہیں حق دے خلاف فیصلہ کیتا ہے، فرمایا وہ جہنم دے اندر جائے گا۔ اور فرمایا تیسرا وہ جنہیں غور و فکر نہیں کیتا کہ مقدمہ کی کچھ ہو رہا ہے، بس ایک پارٹی نے آگ چڑھیا روپیہ 5 لاکھ تیرا ہی ہے، انہیں غور و فکر ہی نہیں کیتا، چپ کر کے دوسرے دے خلاف فیصلہ سنایا، فرمایا وہ بھی دوزخ دے اندر جائے گا۔ تین قسمہ، پہلی قسم جنہیں حق پہچانیا اور حق دے نال فیصلہ کیتا وہ گروہ جائے گا جنت دے اندر۔ ایسا گروہ جنہیں حق پہچان دیا پھر بھی باطل دی طرف رک گیا، ادھر فیصلہ سنا دیتا، فرمایا وہ بھی دوزخ دے اندر جائے گا۔ ایک ایسا جنہیں حق دی طرف غور و فکر ہی نہیں کیتا، حق پہچاننے دی کوشش ہی نہیں کیتی، انج فیصلہ سنا دیتا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ دوزخ دے اندر جائے گا۔ ترمذی ابن ماجہ دے اندر حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قاضی دے نال اللہ تعالیٰ جدوں تک وہ ظلم نہ کرے، جدوں وہ ظلم کردا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جدا ہو جاندے اور شیطان اس تے نال ہو جاندے۔ بیکی ابن عباس کے اندر روایت فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ قاضی جدوں اپنے اجلاس دے اندر بیندے دو فرشتے اترتے ہیں، دو فرشتے اترتے ہیں جو انہوں ٹھیک رستے دے اوتے لے کے چلنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایک قاضی، ایک جج
ٹھیک رستے دے اتنے چلے اور انہوں توفیق دیندے نے، اس کی رہنمائی کرتے ہیں اور رہنمائی کرتے رہتے ہیں جدوں تک وہ ظلم نہ کر۔ جدوں کسی دے اتنے وہ ظلم کرتا ہے تو وہ اس کا پاسا چھڈ کے اس دے کولوں چلے جاندے نے، پھر وہ دنیاوی چیزاں دے اندر مستغرق ہو جاتا ہے، پھر دنیا دے نظراں دے اندر وہ ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے، دنیا دے نظراں دے اندر ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔ ابو یعلا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حکام عادل و ظالم، عادل جج اور ظالم جج سب نو قیامت دے دن پل صراط دے اتنے روکیا جائے گا۔ جنہاں نے دنیا دے اندر عدل کیتا ہے تے جنہاں نے دنیا دے اندر ظلم کیتا ہے، پل صراط دے اتنے روکے جان گے۔ پھر اللہ فرمائے گا تواڈے کول میرا مطالبہ ہے کہ جس حاکم نے فیصلہ کیتا، جس فیصلے دے اندر ظلم کیتا ہوئے گا اور رشوت لئی ہوئے گی، صرف ایک فریق دی گل توجہ دے نال سنی ہوئے گی، وہ جہنم دی انی گہرائی دے اندر سٹیا جائے گا جس دی مسافیت 70 سال ہوئے گی۔ ایسا جج جس نے ظلم کیتا ہوئے گا، رشوت لئی ہوئے گی، ایک بندے دی سنی ہوئے گی تے دوجے دی سنی بھی نہ ہوئے گی، فرمایا جہنم دی اتنی گہرائی دے اندر سٹیا جائے گا کہ جس دی مسافیت جنوں ڈگدیاں نہ 70 سال دا عرصہ لگنا ہے، انہاں ڈونگا انہوں جہنم دے اندر سٹیا جانا ہے۔ 70 سال لگ جانے نے انہوں اپنے مقام دے اتنے جڑا جہنم دے اندر اس کا مقام ہے اس تک پہنچن دے اندر۔ فرماندے نے جس نے حد دے اندر زیادتی کیتی، یعنی اس کی سزا تھوڑی بندی سی تے بہتی دیتی، انہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جتنا میں حکم دیتا سی اس کو زیادہ تو کیوں مارے ہے؟ جتنی سزا قرآن دے اندر یا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے اندر موجود سی، جتنی شریعت نے سزا مقرر کیتی سی، اندے کو تو چوکھا کیوں مارے ہے؟ اندے کو تو چوکھی سزا کیوں دیتی ہے؟ وہ آکے گا ہے پروردگار میں تیرے لیے تے غضب تیرا کہ کدھر تیرا غضب تیرا غصہ جڑا ہے نا یہ میرے واسطے بھی نہ ہو جاوے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام اللہ فرمائے گا کہ تیرا غصہ میرے غضب تو بھی زیادہ ہو گیا۔ میرا رب فرمائے گا کہ تیرا غصہ جڑا ہے نا میرے غضب تو بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ اور فرمایا وہ شخص لایا جائے گا جس نے سزا دے اندر کمی کیتی ہوئے گی، اس دی سزا چوکھی بندی سی، پیسے پوسے لے کے اس دی سزا دے اندر کمی کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے تو کمی کیوں کیتی ہے؟ جی شریعت نے سزا مقرر کیتی سی اس دے اندر کمی کیوں کیتی گئی؟ وہ آکے کہا کہ میں اس دے اتنے رحم کیتا ہے، میں اس دے اتنے رحم کیتا ہے۔ میرا رب فرمائے گا کیا تیری رحمت میری رحمت نالوں بھی زیادہ ہو گئی ہے؟ کیا تیری رحمت میری رحمت نالوں بھی زیادہ ہو گئی ہے؟ انہیں قرآن نے پیٹ کیتی ہے، شراب پیتی ہے، قتل کیتا ہے، جوا کھیلے وغیرہ وغیرہ ظلم و ستم کر گیا ہے، شریعت نے ایک سزا مقرر کیتی ہے تو اس کے اندر کمی کیوں کیتی ہے؟ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری سزا دیتی ہے ایسے مجرم نو، پھر تو کو انہوں نے سزا دے اندر کمی کرن والا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو انہاں ساریاں نو روکیا جائے گا، رشوت خوراں نو بھی پل صراط دے اتنے روکیا جائے گا، ایک فریق دی سن کے فیصلہ کرن والیاں نو بھی روکیا جائے گا، اور انہاں نو اتنی جہنم دی گہرائی دی اندر سٹیا جائے گا جنہوں ڈگدیاں 70 سال دا عرصہ گزر جائے گا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو تانوں مینوں اسی پڑھ سن کے سانوں اتنا محسوس ہو رہی ہے جدوں انہاں لوگاں دے نال جنہاں نے اپنی دنیا نو اسی طرح پیسے دے مگر لگ کے وڈیاں لوگاں دے کہن دے مطابق برباد کر دیتا ہے، حضور دے غلامو قبر و حشر دے اندر کس طرح دا حساب و کتاب ہوئے گا؟ اس واسطے ساڈے علماء کرام فرماندے نے کہ پتر نو جج بنانا ہے یا ایس ایچ او بنانا ہے یا تھانے دار بنانا ہے یا وی ایس پی بنانا ہے، سب تو پہلے انہوں قرآن و احادیث پڑھاؤ، سب تو پہلے انہوں قرآن و حدیث پڑھاؤ، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانہ دے اندر بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانے دے اندر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانے دے اندر، مولا علی شیر خدا دے زمانے دے اندر جنہوں بھی جج مقرر کیتا جاندہ سی نا، پہلے اس نو پوچھیا جاندہ سی تینوں قرآن کنا آندا ہے، تینوں رب دا فرمان کنا آندا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان کنا آندا ہے۔ اینا چیزاں نو ویکھ کے جڑا صحیح عالم دین ہوندا سی نا انہوں جج مقرر کیتا جاندہ سی۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہو، لیکن جس معاشرے دے اندر تسی اور میں رہنے ہیں نا، اسی آنے کہ انگلش کینوں فر آندی ہے، اگرچہ انہیں قرآن کدی کھول کے تکیا ہی نہ ہوئے، قرآن پڑھیا ہی نہ ہوئے، جدو اسی مومن مسلمان ہیں تو پھر ساڈے اتے قرآن ہے، اسی قرآن دے مطابق اپنے فیصلے کرنے نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے مطابق اسی فیصلے کرنے نے، اس دے ماں سوا نہیں۔ لیکن اج نہیں ہے، اسی انگریز دے قانون نو اپنایا ہوا ہے، جو سانو انگریز آندے اسی وہی کرنے ہیں، پھر اسی اپنے ملک دی حالات اج خود ویکھ رہے ہیں۔ دعائے خالق کی کائنات مالک